الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 30 تفسیر قرآن خزائن العرفان، جو کہ حاشیہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مشہور زمانہ ترجمہ قرآن کنز الایمان پر۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم ترجمہ اور تفسیر ملا کے پڑھتے ہیں، اور جو PDF بھی آپ کو دی جاتی ہے، آپ اس کو بلا تکلف پڑھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور ہم صرف ترجمہ اور تفسیر اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں ہم سمجھ سکیں، مگر آپ نے عربی بھی پڑھنی ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے خود سے، اور ترجمہ بھی پڑھنا ہے، تفسیر بھی پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا درست فہم عطا فرمائے اور اس کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آیت نمبر 15 سورۃ النساء، اس سے ہم انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے۔ اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے، یعنی مسلمانوں میں کے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو کہ وہ بدکاری نہ کر پائیں، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے، یعنی حد مقرر فرمائے یا توبہ اور نکاح کی توفیق دے۔ جو مفسرین اس آیت میں الفاحشہ یعنی بدکاری سے زنا مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حبس یعنی عورتوں کو گھر قید میں رکھنے کا حکم حدود نازل ہونے سے قبل تھا، حدود کے ساتھ منسوخ کیا گیا۔ اچھا، حدود کہتے ہیں کہ کسی بھی جرم پر شریعت نے اس کی کوئی سزا مقرر کی ہے، اسے حد کہتے ہیں۔ جیسے یہی مسئلہ ہے بدکاری کا کہ اگر کوئی زنا کرے اور شادی شدہ ہو اور اس کی شرائط پائی جائیں گواہی وغیرہ کی یا اقرار کی، تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ مر جائے۔ ظاہر ہے یہ بہت تکلیف دہ اور ہے بھی پبلکلی کیا جائے گا، ظاہر لوگ پتھر ماریں گے۔ تو یہ کیوں اس طرح ہے کہ لوگ اس زنا سے بچیں، ڈریں، اور غیر شادی شدہ ہو تو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حد۔ حد کیا ہے بھی؟ شریعت کی مقرر کردہ ایک لیمٹ ہے پنشمنٹ کی۔ اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو ایذا دو، جھڑکو، گھڑکو، برا کہو، شرم دلاؤ، جوتیاں مارو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حسن کا قول ہے کہ زنا کی سزا پہلے ایذا مقرر کی گئی، پھر حبس، پھر کوڑے مارنا یا سنگسار کرنا۔ ابن بحر کا قول ہے کہ پہلی آیت واللاتی یاتینا ان عورتوں کے باب میں ہے جو عورتوں کے ساتھ بطریق مساحقت بدکاری کرتی ہیں، یعنی عورتیں عورتوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ آج کل یہ یورپ میں بیماری بہت پھیل رہی ہے، اس کو جو عورت کے ساتھ اس طرح کرتی ہے اس کو لیزبین کہتی ہیں۔ اور دوسری آیت واللذانی لواطت کرنے والوں کے حق میں ہے، جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، اسے
آج کی ٹرم میں گے بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کی جو مطلب باتیں میں آپ کو کیوں شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ظاہر شرعی مسائل ہیں اور ہمیں اس کے حوالے سے جاننا ہے ضروری کہ اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور ظاہر ہم قرآن اور اس کی تفسیر میں جو چیزیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ ہم خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی فرینڈز کو اور اپنے مسلمانوں کو اس سے بچائیں، اور کافروں کو یہ بتائیں کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور زانی اور زانیہ کا حکم سورہ نور میں بیان فرمایا گیا، اس تقدیر پر یہ آیتیں غیر منسوخ ہیں، اور ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دلیل ظاہر ہے اس پر، جو وہ فرماتے ہیں کہ لواطت میں تعزیر ہے، حد نہیں۔ تعزیر ہوتا ہے کہ جو قاضی ہے یا جو اسٹیٹ ہے، ملک ہے، وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا اکثر تعزیرات پاکستان کے تحت مجرم کو یہ سزا دی جاتی ہے، تو وہ پھر مطلب اسلام نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، وہ ملک یا قاضی کے ثواب دید پر ہوتا ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے، پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں۔ ضحاک کا قول ہے کہ جو توبہ موت سے پہلے ہو وہ قریب ہے۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں اور توبہ میں تاخیر کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی۔ قبول توبہ کا وعدہ جو اوپر کی آیت میں گزرا وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، جو چاہے کرے، ان کی توبہ قبول کرے یا نہ کرے، بخشے یا عذاب فرمائے، اس کی مرضی۔ اور نہ ان کی جو کافر مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت موت کافر کی توبہ اور اس کا ایمان مقبول نہیں۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی۔ شان نزول: زمانہ جاہلیت کے لوگ مال کی طرح اپنے اقارب کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو بے مہر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور خود مہر لے لیتے، یا انہیں قید کر رکھتے کہ جو ورثہ انہوں نے پایا ہے وہ دے کر رہائی حاصل کریں یا مر جائیں تو یہ ان کے وارث ہو جائیں۔ غرض وہ عورتیں بالکل ان کے ہاتھ میں مجبور ہوتی تھیں اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی تھیں۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو، یعنی وائف سے نفرت رکھتا ہو، اور اس لیے بدسلوکی کرتا ہو کہ عورت پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا چھوڑ دے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے، پھر رجعت کرتے، پھر طلاق دیتے، اس طرح اس کو معلق رکھتے تھے کہ نہ وہ ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ ٹھکانہ کر سکتی، اس کو منع فرمایا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ میت کے اولیاء کو خطاب ہے کہ وہ اپنے مورث کی بیوی کو نہ روکیں۔ مگر اس صورت میں کہ
صریح بے حیائی کا کام کریں، شوہر کی نافرمانی یا اس کے گھر والوں کی ایذا و بد زبانی یا حرام کاری، ایسی کوئی حالت ہو تو خلو چاہنے میں مذائقہ نہیں، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، کھلانے پہنانے میں، بات چیت میں اور زوجیت کے امور میں۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، بدخلقی یا صورت ناپسند ہونے کی وجہ سے، تو صبر کرو اور جدائی مت چاہو، تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ ولد صالح وغیرہ یعنی اولاد نیک ہو، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو، یعنی ایک کو طلاق دے کر دوسرے سے نکاح کرنا، اور اسے ڈھیروں مال دے چکی ہو، اس آیت سے گراں مہر مقرر کرنے کے جواز پر دلیل لائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر فرمایا کہ عورتوں کے مہر گراں نہ کرو، یعنی بہت زیادہ مہر نہ مانگو۔ ایک عورت نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ اے ابن خطاب، اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو۔ اس پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، تجھ سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، جو چاہو مقرر کرو۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ رسول کی شان انصاف اور نفس شریف کی پاکی، رزقنا اللہ تعالی اتباعہ، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی اتباع کرنے کی توفیق دے، کہ ہماری کسی غلط فہمی پہ، کسی بات پہ ہمیں کوئی سمجھائے تو ہمیں آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا، فوراً رجوع کرنا ہے۔ اور عاجزی یہی ہے، بندہ یہ کہے کہ میں سب سے برا ہوں، سب سے کم علم ہوں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیونکہ جدائی تمہاری طرف سے ہے۔ کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ یہ اہل جاہلیت کے اس فعل کا رد ہے کہ جب انہیں کوئی دوسری عورت پسند آتی تو وہ اپنی بیوی پر تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے واپس دے دے۔ اس طریقہ کو اس آیت میں منع فرمایا اور جھوٹ اور گناہ بتایا۔ اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکیں۔ وہ عہد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ مسئلہ، یہ آیت دلیل ہے اس پر کہ خلوت صحیحہ سے مہر مؤکد ہو جاتا ہے۔ خلوت صحیحہ کہتے ہیں کہ اگر نکاح ہو گیا، اب میاں بیوی ہے، اور اس کے بعد ان کو ایسی تنہائی میسر آئی، چاہتے تو جمع کر لیتے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر کیا نہیں ہے اور طلاق ہو گئی ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ چونکہ خلوت صحیحہ پائی گئی اس لیے عدت لازم ہو گئی۔ اور اگر بالفرض کسی کا نکاح ہوا، صرف نکاح کے بعد پبلکلی تو ملے ہیں، جیسے رشتہ داروں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے بات چیت ہوئی ہے، مگر تنہائی میسر نہیں آئی، یا ایسے بھی مطلب بات چیت صرف فون پہ ہوئی ہے، یہ فون پہ نکاح ہوا تھا، ملاقات نہیں ہوئی، تو رخصتی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی، تو پھر عدت نہیں ہوتی، کہ جس میں خلوت صحیحہ نہ پائی جائے یا ہم بستری نہ پائی جائے تو اس طلاق کے بعد عدت نہیں ہوتی، فوراً عورت آگے نکاح کر سکتی ہے۔
یہ مسئلہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ اپنی ماں کے سوا باپ کے بعد اس کی دوسری عورت کو بیٹا بیاہ لیتا تھا، مگر جو ہو گزرا وہ بے شک بے حیائی، کیونکہ باپ کی بیوی بمنزلہ ماں کی ہے، کہا گیا ہے نکاح سے وطی مراد ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باپ کی متوع یعنی جس سے اس نے صحبت کی ہو، خواہ نکاح کر کے یا بطریق زنا، یا وہ باندی ہو، اس کا وہ مالک ہو کر ان میں سے ہر صورت میں بیٹے کا اس سے نکاح حرام ہے۔ وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ۔ اب اس کے بعد جس قدر عورتیں حرام ہیں ان کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ ان میں 7 تو نسب سے حرام ہیں، 7 عورتیں نسب سے، یعنی کہ نسبی رشتہ ان کے ساتھ، اس وجہ سے وہ حرام ہیں۔ حرام ہوئیں تم پر تمہاری مائیں، اور ہر عورت جس کی طرف باپ یا ماں کے ذریعہ سے نسب رجوع کرتا ہو، یعنی دادیاں و نانیاں، خواہ قریب کی ہوں یا دور کی، سب مائیں ہیں اور اپنی والدہ کے حکم میں ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، چونکہ آپ عالم کورس کر رہے ہیں، عالمہ کورس کر رہے ہیں، تو تھوڑا آپ کو مزید میچور ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے عرف میں جسے کہتے ہیں نا جی ماں بجا ہے، وہ جی رشتے میں دادی لگتی ہے، اس طرح کی باتیں اب آپ ٹیکنیکلی نہ کیا کریں، نہ اس طرح شرعی حکم بیان کیا کریں۔ یہاں پر جو حقیقی ماں ہے وہ مراد ہے، یہاں پر جو حقیقی دادی ہے، دادی کسے کہتے ہیں؟ باپ کی ماں۔ حقیقی نانی، نانی کسے کہتے ہیں؟ ماں کی ماں۔ تو جو حقیقی دادی نانی ہے وہ مراد ہے۔ اب دادی کی بہن یا دادے کی بہن، اس کو بھی رشتے میں دادی کہتے ہیں، مگر یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ تو یہ آپ ہمیشہ مطلب ذہن میں رکھیے گا۔ اور بیٹیاں، اور پھر ساتھ ہی تفسیر میں ہے پوتیاں اور نواسیاں کسی درجہ کی ہوں بیٹیوں میں داخل ہیں، یعنی اپنی بیٹی بھی حرام ہے، بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہے، اور بیٹے کی بیٹی بھی حرام ہے۔ پوتی کہتے ہیں نا بیٹے کی بیٹی، نواسی کہتے ہیں بیٹی کی بیٹی، نیچے تک اسے فروع کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو اولاد اور اولاد کی اولاد، یہ حرام ہے۔ اور بہنیں اور پھپھیاں اور خالائیں، بہن کا تو پتہ ہے سسٹر کا، پھپھی کا باپ کی بہن، سگی بہن جو ہے اسے پھپھی کہتے ہیں، اور خالائیں ماں کی سگی جو بہن ہے اسے خالہ کہتے ہیں۔ اور بتیجیاں، بتیجی کہتے ہیں بھائی کی بیٹی، سگے بھائی کی سگی بیٹی۔ اور بانجیاں بہن کی بیٹی، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے بانجیاں، یعنی بانجی ہو یا بانجیاں، یہ سب حرام ہیں۔ یہ سب سگی ہوں یا ستیلی، ستیلی سے یہاں پر وہی کہ کوئی ایسا بھائی ہوتا ہے نا کہ وہ ماں باپ دونوں کی ایک ہیں، اسے سگا بھائی کہتے ہیں۔ ستیلا کسے کہتے ہیں؟ وہ دونوں کی مائیں الگ ہیں، باپ ایک ہے، یا دونوں کا باپ تو ایک ہے مگر مائیں الگ ہیں، یا مطلب دونوں کی یہ آپس میں مطلب ایسے رشتہ داری ہے کہ دونوں کے باپ الگ ہیں مگر ماں ایک ہے۔
ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ایک عورت نے پہلے نکاح کیا، اس سے اولاد ہوئی، پھر اس نے آگے نکاح کیا پہلے شوہر کے انتقال کے بعد، تو اس سے پھر اولاد ہوئی، تو اب دونوں کے باپ تو الگ ہیں مگر ماں ایک ہے، تو اسے ماں جایا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ماں شریک جو بھائی ہے اسی اخیافی بھائی کہتے ہیں، اور باپ شریک بھائی علاتی بھائی کہتے ہیں۔ تو بھائی چاہے مطلب جیسا بھی ہے، ماں باپ ایک ہے، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، تینوں صورتوں میں اس کی جو اولاد ہے وہ بھتیجی ہے، بہن جیسی بھی ہے، اس کی اولاد ہے، بھانجی ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کے بعد ان عورتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو سبب سے حرام ہیں۔ پہلے تو نسب یعنی خونی رشتہ تھا، اب سبب ہے۔ سبب کہتے ہیں کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے۔ پہلی کیا ہے؟ ترجمہ ہے، اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، دودھ کے رشتے، شیر خاری کی مدت میں قلیل دودھ پیا جائے یا کثیر، اس کے ساتھ حرمت متعلق ہوتی ہے۔ شیر خاری کی مدت حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 30 ماہ اور صاحبین کے نزدیک 2 سال ہیں۔ شیر خاری کی مدت کے بعد جو دودھ پیا جائے اس سے حرمت متعلق نہیں ہوتی، یعنی 2.5 سال ہے، اسی پہ فتویٰ ہے احناف کے نزدیک۔ تو اس کے بعد اگر کوئی دودھ پیتا ہے تو یہ حرام تو ہے، مگر بلکہ 2 سال کے بعد بھی حرام تو ہے، مگر 2.5 سال تک حرمت ثابت ہوتی ہے۔ 2.5 سال کے بعد اگر پیے حرام ہے، صرف حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے رضاعت یعنی دودھ پلانے کو نسب کے قائم مقام کیا ہے، اور دودھ پلانے والی کو شیر خار یعنی دودھ پینے والے کی ماں اور اس کی لڑکی کو شیر خار کی بہن فرمایا۔ اسی طرح دودھ پلائی کا شوہر شیر خار کا باپ، اور اس کا باپ شیر خار کا دادا، اور اس کی بہن اس کی پھوپھی، اور اس کا ہر بچہ جو دودھ پلائی کے سوا اور کسی عورت سے بھی ہو، خواہ وہ قبل شیر خاری کے پیدا ہوا یا اس کے بعد، وہ سب اس کے ستیلے بھائی بہن ہیں۔ اور دودھ پلائی کی ماں شیر خار کی نانی اور اس کی بہن اور اس کی خالہ، اور اس شوہر سے اس کے جو بچے پیدا ہوں وہ شیر خار کے رضاعی بھائی بہن، اور اس شوہر کے علاوہ دوسرے شوہر سے جو ہوں وہ اس کے ستیلے بھائی بہن۔ اس میں اصل یہ حدیث ہے کہ رضاع سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں، اس لیے شیر خار پر اس کے رضاعی ماں باپ اور اس کے نسبی اور رضاعی اصول و فروع سب حرام ہیں۔ اصول کہتے ہیں نا جڑ کو، اصل کہتے ہیں جڑ کو۔ اصول، ہمارے اصول کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ۔ ہماری فروع کیا ہے؟ فروع کہتے ہیں شاخیں، برانچز۔ ہماری اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یعنی کہ جو ہمارے اوپر کے رشتے ہیں والدین وغیرہ وہ ہمارے اصول ہیں، اور جو ہمارے نیچے کے رشتے ہیں وہ ہمارے اولاد، اولاد کی اولاد، فروع ہیں۔ اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں، یہاں سے محرمات بسہریہ یعنی سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہیں ان کا بیان ہے۔ وہ 3 ذکر فرمائی گئیں: بیبیوں کی مائیں یعنی وائف کی ماں، ساس جسے کہتے ہیں، بیبیوں کی بیٹیاں، وائف کی ڈاٹرز، اور بیٹوں کی بیبیاں یعنی جو بہو ہوتی ہے، بیٹے کی وائف۔ بیبیوں کی مائیں صرف عقد نکاح سے حرام ہو جاتی ہیں، خواہ وہ بیبیاں مدخولہ ہوں یا غیر مدخولہ، یعنی ان سے ہم بستری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، گود میں ہونا غالب حال کا بیان ہے، حرمت کے لیے شرط نہیں۔ ان بیبیوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں۔
ان کی ماؤں سے طلاق یا موت وغیرہ کے ذریعہ سے قبل صحبت و جدائی ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیوییں اس سے متنبع یعنی منہ بولے بیٹے نکل گئے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور رضاعی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے کیونکہ وہ نسبی کے حکم میں ہے اور پوتے پر پوتے بیٹوں میں داخل ہیں۔ اور دو بہنیں اکٹھی کرنا یہ بھی حرام ہے، خواہ دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کیا جائے یا مل کے زمین کے ذریعہ سے وطی میں، اور حدیث شریف میں پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کا نکاح میں جمع کرنا بھی حرام فرمایا گیا۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ نکاح میں ہر ایسی دو عورتوں کا جمع کرنا حرام ہے جن میں سے ہر ایک کو مرد فرض کرنے سے دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو، جیسے کہ پھوپھی بھتیجی کہ اگر پھوپھی کو مرد فرض کیا جائے تو چچا ہوا، بھتیجی اس پر حرام ہے، اور اگر بھتیجی کو مرد فرض کیا جائے تو بھتیجا ہوا، پھوپھی اس پر حرام ہے۔ حرمت دونوں طرف ہے، اور اگر صرف ایک طرف سے ہو تو جمع حرام نہ ہوگی، جیسے کہ عورت اور اس کے شوہر کی لڑکی، ان دونوں کو جمع کرنا حلال ہے کیونکہ شوہر کی لڑکی کو مرد فرض کیا جائے تو اس کے لیے باپ کی بیوی تو حرام رہتی ہے، مگر دوسری طرف سے یہ بات نہیں ہے، یعنی شوہر کی بیوی کو اگر مرد فرض کیا جائے تو یہ اجنبی ہوگا اور کوئی رشتہ ہی نہ رہے گا، مگر جو ہو گزرا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حرام ہے شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یعنی گرفتار ہو کر بغیر اپنے شوہروں کی، وہ تمہارے لیے بعد استبراء یعنی حیض آ جانے اور بچہ جننے کے بعد حلال ہیں، اگرچہ دارالحرب میں ان کے شوہر موجود ہوں، کیونکہ تباین دارین ملک بدل جانے کی وجہ سے ان کے شوہروں سے فرقت ہو چکی۔ شان نزول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے ایک روز بہت سی قیدی عورتیں پائیں جن کے شوہر دارالحرب میں موجود تھے، تو ہم نے ان سے قربت میں تأمل کیا، غور کیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اللہ کا نوشتہ یعنی مقرر کردہ ہے تم پر، اور ان محرمات مذکورہ کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو قید لاتے، نکاح سے یا ملک زمین سے۔ اس آیت سے کئی مسئلے ثابت ہوئے۔ مسئلہ، نکاح میں مہر ضروری ہے۔ مسئلہ، اگر مہر معین نہ کیا ہو جب بھی واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ، مہر مال ہی ہوتا ہے نہ کہ خدمت و تعلیم وغیرہ جو چیزیں مال نہیں۔ مسئلہ، اتنا قلیل جس کو مال نہ کہا جائے مہر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ حضرت جابر اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مہر کی ادنا مقدار 10 درہم ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اپنے مالوں کی عوض تلاش کرو قید لاتے، نہ پانی گراتے۔ اس سے حرام کاری مراد ہے، اور اس تعبیر معنی بیان کرنے میں تنبیہ ہے کہ زانی محض شہوت رانی کرتا اور مستی نکالتا ہے، اور اس کا فعل غرض صحیح اور مقصد حسن سے خالی ہوتا ہے۔ نہ اولاد حاصل کرنا، نہ نسل و نسب محفوظ رکھنا، نہ اپنے نفس کو حرام سے بچانا، ان میں سے کوئی بات اس کو مد نظر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے نطفہ و مال کو ضائع کر کے دین و دنیا کے خسارہ میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو، اور قرارداد یعنی طے شدہ کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں۔ خواہ عورت مہر مقرر شدہ سے کم کر دے یا بالکل بخش دے، یا مرد مقدار مہر کی
اور زیادہ کر دے۔ بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 24 یعنی 24 پہ آج کے سبق کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے 4 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن بھی دیکھنا نصیب کرے کہ ہمارا پورا قرآن پاک کسی طرح عالم کورس اردو میں مکمل ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔